السلام علیکم۔ وزیر اعظم نے کہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے کہ بس بہت ہو گیا، اب دہشت گردی کا سر کچلنا پڑے گا۔ یہ ان کی سٹیٹمنٹ ایک ایسے موقع کے اوپر آئی ہے جب پچھلے چند روز کے اندر دہشت گردی کے واقعات کے اندر پاکستانی فوج، پولیس، سویلین کی شہادت کی تعداد جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے صرف 24 گھنٹے کے اندر ہی، کل رات جب میں یہ پروگرام کر رہا تھا تو کرنل جنید اور میجر طیب شہید، ان کی خبر جس میں 11 ٹوٹل پاکستانی فوج کے افسر اور جوان شہید ہوئے، آج دوسری خبر میں میجر سبتین جو ہے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ ان واقعات کا تدارک کرنا ہے، روکنا ہے پوری قوت کے ساتھ اور ایک تدبیر کے ساتھ، ایک حکمت عملی کے ساتھ، ایک جامع پلان کے ساتھ، کہ یہ ختم بھی ہو دہشت گردی کی لہر اور دوبارہ سر اٹھانے کا اس کو موقع بھی کبھی نہ ملے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ایک سٹیٹمنٹ ان کا سن لیں پھر آگے چلتے ہیں۔ میری سپہ سالار سے میٹنگ ہوئی ہیں۔ سپہ سالار کا حوصلہ، ان کی سوچ انتہائی پختہ اور عزم انتہائی جوان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام اس وقت پوری طرح یکسو ہیں کہ ان خوارج کا مکمل ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ انف از انف۔ پاکستان کے ساتھ لڑنا اور پاکستان کو بچانے کے لیے لڑنا، یہ لکیر کھینچی جا چکی ہے ان کے خون سے، اور اس خون کی لکیر کو اب کوئی پامال نہیں کر سکتا۔ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے بالکل، کہ اب وقت آ گیا کہ ہم اس کا مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ آگ اور پانی کا کھیل یہ اب نہیں چل سکتا۔ بالکل وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر فیصلہ کن اگر ہم اقدامات نہیں اٹھائیں گے تو قوم اور اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ 25 کروڑ لوگوں کی ذمہ داری ہے، صرف فوج کی، پولیس کی یا کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں، میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے اوپر سوال بھی اٹھائیں، آواز بھی اٹھائیں اور مطالبہ کریں کہ جن لوگوں نے جو ایکشن لینا ہے وہ لازمی لیں۔ اس میں کچھ رول جو ہے وہ ایگزیکٹو کے اینڈ کے اوپر آئیں گے، کچھ رول فوج اور پولیس کے اوپر آئیں گے، لیکن سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے تاکہ ہر شخص کی جو پاکستان میں بستا ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، فوج کے لوگ بھی تو پاکستان کے شہری ہیں، تبھی اپنی جانیں قربان کرتے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے، تو ان کو میک شور کرنا ہے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت بھی اور پاکستان کے لوگوں کی حفاظت بھی، اور اس معاملے میں کوئی نرمی، کوئی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی، اور ایک جامع پلان ہونا چاہیے، مکمل کمپریہنسو قسم کا پلان ہونا چاہیے جو ہر جہت جو ہے اس کی اس کو کور کر سکے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم اس ایشو کو بھی کور کریں گے، اور ساتھ جو کے پی کے اندر ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ چل رہی ہے جس میں عمران خان نے علی مین گنڈا پور کو کہا ہے کہ سٹیپ ڈاؤن کر دیں، اور شیخ وقاص اکرم نے ایک اپنی ٹویٹ کے ذریعے بتایا کہ انہوں نے تحریری طور پر گورنر ہاؤس کے کسی آفیشل کو وہ استعفے کی ریسیونگ بھی کرا دی ہے، لیکن گورنر صاحب کہتے ہیں استعفیٰ ملا نہیں، ملے گا تو فیصلہ کریں گے، اور سہیل افریدی کو عمران خان نے نامزد کر دیا۔ اب سہیل افریدی کے نام کے اوپر کافی زیادہ لے دے ہو رہی ہے۔ حکومت وقت جو ہے اس کا خیال یہ ہے کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو اپنا بندہ لے آئیں گے۔ مختلف ان کے جو لوگ ہیں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم اپنا بندہ لے آئیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی میں کو 35 کے قریب تو اراکین جو ہے وہ ایز انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے پاس پارٹی ٹکٹ نہیں ہے، تو معلوم نہیں کہ وہاں صورتحال کیا ہوگی، لیکن یہ جو کیوس ہے، یہ جو افراتفری ہے سیاسی میدان کے اندر، یہ دہشت گردی کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک نئی روح پھونک سکتی ہے اس کے اندر، کیونکہ آپ کو ایک مضبوط، توانا، سٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹ چاہیے جو فوکس کر سکے کہ کے پی کے ٹرائبل ایریاز ہیں یا سیٹلڈ ایریاز کے اندر بھی جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کا سر کیسے کچلنا ہے، لیکن افراتفری ہوگی تو توجہ بندے کی ہٹ جاتی ہے۔ آج کے پروگرام میں اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات شیر افضل مروت صاحب رکن قومی اسمبلی ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وفاقی وزیر پارلیمانی امور ہیں، اس کے علاوہ سینیٹر کامران مرزا صاحب JUIF سے ہمیں جوائن کریں گے۔ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب، جو اسی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، سہیل افریدی، علی مین گنڈا پور میں کیا خرابی تھی جو سہیل افریدی آ کے درست کریں گے؟ بہت شکریہ۔ علی امین خان میں خرابی 26 نومبر 2024 سے شروع ہو گئی تھی۔ جب 26 نومبر کا ثانیہ ہوا تو اس وقت جو حالات بنے آپ کو علم ہے، محترمہ بش بی بی ناراض ہوئی، اور وہ ناراضگی بدستور قائم ہے، جس کے نتیجے میں پھر علی امین خان نے بھی جو ہے مشال یوسفزئی کو اپنی وزارت سے فارغ کیا۔ اس دوران جو ہے خان صاحب توقع کرتے آئے ہیں کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ جو ہیں احتجاجی تحریک پہنچے گی۔ 26 نومبر کو جو تجربے ہوئے، علی امین خان لوگوں کو لائے تھے لیکن لوگ ان سے کنٹرول بھی نہیں ہوئے، اور اس کے بعد کسی سے بھی کنٹرول ہونے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہ واقعات پھر بش بی بی کے ساتھ مراسم کا خراب ہونا، اور اس کے بعد جو ہے پارٹی کے اندر خلفشار کا بڑھنا،
اسد قیصر صاحب اور شاہرام ترکی صاحب کے بھائیوں کو فارغ کرنا، پھر علیمہ خانم سے جو ہیں جو واقعات آئے، لیکن سب سے بڑھ کر جو ان کی آخری ملاقات ہوئی ہے وہ بیسیکلی استعفیٰ دینے میں اس نے یا مانگنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس آخری ملاقات میں علی امین خان نے مجھے بتایا جس دن ملاقات ہوئی، شام کو میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ جو جس طرح خاندان کے لوگ مداخلت کر رہے ہیں پارٹی کے معاملات میں اور میرے معاملات میں، اور جس طریقے سے جو ہے سوشل میڈیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی اور میری کردار کشی کر رہا ہے، تو ان حالات میں پرفارم نہیں کر سکوں گا لوگوں کو نکالنے کے لیے یا پھر 26 نومبر کے طرز پہ لوگوں کو اسلام آباد لانے میں۔ اور خان کو انہوں نے کہا کہ میں نے بتایا کہ 1.5 سے 2 سالوں تک مجھے آپ کی رہائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرا خیال یہ ہے، ذاتی طور پہ میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب تو اس حوالے سے مکمل مایوس ہوئے ہوں گے، کیونکہ خان صاحب اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ہم سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ پنہا ہے جب تک احتجاجی طاقت جو ہے وہ اسلام آباد کے سڑکوں پہ نظر نہیں آتی ہے، اور علی امین خان دوبارہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے 26 نومبر کے طرز پہ، تو لہٰذا سہیل افریدی صاحب کا اس لیے انتخاب کیا گیا، ہارڈ کور ہیں، کمیٹڈ ہیں، بلائنڈلی خان کے آرڈر کو فالو کرتا ہے، اور یہ توقع ہوگی کہ جو کام وہ نہیں انجام دے سکتا تھا سہیل افریدی صاحب انجام دیں گے۔ یہ مختصر ترین انداز میں نے اس کی علی امین نے عمران خان کو کہا کہ 1.5-2 سال آپ کی رہائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بالکل انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے خان صاحب کو بتایا کہ مجھے 1.5-2 سال میں آپ کی رہائی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا رد عمل کیا ہے اس ڈیولپمنٹ کے اوپر؟ جی ملک صاحب، میں بالکل اس پر بات کرتا ہوں، لیکن جو آپ نے اپنے پروگرام کے ابتدا میں بات کی ہے تھوڑی سی بات اس حوالے سے کروں گا جو کہ انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے، کل جو ہم نے خبر دیکھی کہ پاک فوج کے کرنل جنید اور میجر طیب اور اس کے بعد میجر سبطین 3 افسران اور اس کے بعد 9 ہمارے جوانوں کی شہادت اور اغذیہ ایجنسی میں، اور میجر سبطین کا تعلق جو ہے کوئٹہ سے تھا۔ دیکھیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جو بڑی لازوال ہیں، اور پاکستان کے ہمارے مسلح افواج کے جوان افسران جس طرح وطن عزیز پہ اپنی جان نچھاور کر رہے ہیں، اس کے لیے قوم کے اندر جو ریزالو ہے اور قوم کے اندر جو یونٹی ہے اور سپورٹ ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ اس کو میں لنک کروں گا کے پی کی صورتحال کے ساتھ۔ آج اس طرح پرائم منسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ 24 کروڑ جو عوام ہے ان کا یکسو ہونا بہت ضروری ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور ان شہداء کے خون سے جو لکیر کھینچی گئی ہے وہ لکیر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے لکیر کے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتے ہیں اور پاکستان میں امن چاہتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ اگر آپ ان کے موقف کی تائید بھی کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو ایسے سیگمنٹ نظر آتے ہیں کہ جو آج آپ دیکھیں، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ کل میں ایک پروگرام میں تھا آپ ہی کے چینل پہ، تو اس میں ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب ہیں، سینیٹر ہیں، میں ان کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ 3 سٹیک ہولڈر ہیں جو دہشت گردی کی جنگ اس وقت پاکستان کی افواج اور ہمارے سارے عسکری ادارے اور انٹیلیجنس کے ادارے لڑ رہے ہیں، اس کے 3 سٹیک ہولڈر ہیں، ایک افغان حکومت اور افغان عوام، دوسرے ٹرائبل عوام، اور تیسرے جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کا، انہوں نے کہا، اور ان سے بات چیت ضروری ہے۔ وہ بھائی خدا کے لیے، کیا اس میں افواج جو شہادتیں دے رہے ہیں وہ سٹیک ہولڈر نہیں ہیں؟ کیا پاکستان کے باقی عوام جو صرف وہاں پہ تو نہیں، پوری ہماری یہاں پہ یہ جنگ جو ہے اس سے نقصان چاروں صوبوں میں ہو رہا ہے، ہر جگہ کے اوپر ہو رہا ہے، تو ایک عجیب سی سوچ اور ایک عجیب سی انہوں نے اپنی اس کے اوپر ایک میکانزم مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے تحریک انصاف نے، جو بالکل کلیئر نہیں ہے۔ آج کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کھل کے یہ بات کی ہے کہ ہم افغانستان کو ہم اپنا برادر اسلامی ملک سمجھتے ہیں اور ایک اچھا پڑوسی کے طور پہ اس سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سے جو دراندازی ہو رہی ہے اور دہشت گرد بارڈر کراس کر کے افغانستان کا پاکستان آ رہے ہیں، یہ افغان گورنمنٹ کو ہم نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا، اور ابھی بھی انہوں نے جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہیں کہا ہے کہ آپ تشریف لے جائیں اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کریں افغان گورنمنٹ سے